اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میری کتاب ہے رہنمائے انسان۔ اللہ رحمان کی توفیق سے میں نے اس کو لکھا۔ آج ہم اس کے چیپٹر نمبر 1 امتحان کو اسٹڈی کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ امتحان چیپٹر نمبر 1۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا۔ القرآن الکریم سورۃ داہر آیت نمبر 1 تا 3 کا ہم نے ترجمہ کیا۔ تو خدا نے انسان کو اپنے ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے اور اس منصوبے کو جاننا انسان کی درست توجیہ کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کسی مشین کی معنویت صرف اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کے بنانے والے انجینئر کا منصوبہ معلوم ہو جائے۔ انجینئر کے ذہن کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں جو مشین کی معنویت کو واضح کر سکے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کو بنانے والے نے اس کو ایک خاص منصوبے کے تحت بنایا۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ موجودہ غیر معیاری دنیا میں انسان ایک آزمائشی مدت گزارے اور اس کے بعد وہ اپنے عمل کے مطابق معیاری دنیا میں رہائش کا حق پا سکے، جس کا دوسرا نام جنت ہے۔ موجودہ دنیا ایک آزمائشی دنیا ہے۔ یہاں کسی مرد یا عورت کو جنت کا مستحق بننے کے لیے جس اہلیت کا ثبوت دینا ہے اس کے 2 بڑے اجزاء ہیں: حق کا اعتراف اور بااصول زندگی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ حق کا اعتراف اور بااصول زندگی۔ جو مرد یا عورت اس جانچ میں پورے اتریں ان کو جنت کی معیاری دنیا میں جگہ ملے گی، اور جو لوگ اس جانچ میں فیل ہو جائیں وہ ابدی طور پر محرومی کی زندگی گزاریں گے۔ کیا آپ اپنی دونوں آنکھیں 15 کروڑ روپے میں فروخت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ کے خیال میں آپ کی دونوں ٹانگوں کی کتنی قیمت ہونی چاہیے؟ دونوں ہاتھوں کے کیا دام ہیں؟ اپنی سماعت کے عوض آپ کیا لیں گے؟ اپنے بچوں کی آپ نے کیا قیمت مقرر کی ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے دنیاوی دولت سے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ کیا ہم خالق کائنات کی عطا کی ہوئی ان تمام نعمتوں کی قدر کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ہی ناشکرے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا ہم بہت ہی کم خیال کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کا ہمیں بہت خیال رہتا ہے۔ جی ہاں، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ یہ راز آپ کو جان لینا چاہیے کہ جو کچھ نہیں ہے اس پر غم کرنے کی بجائے جو کچھ ہے اس پر خوش رہنا چاہیے، جو کہ بہت بابرکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو چیز دور سے دھندلی نظر آئے اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس چیز کو دیکھیں جو آنکھوں کے سامنے صاف نظر آ رہی ہے۔ آپ کی تمام جد و جہد کا مرکز آج کا دن ہونا چاہیے۔ جو شخص کل کی فکر کرتا ہے وہ اپنی توانائی برباد کرتا ہے اور اپنے ذہن کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کرتا ہے۔ کل کی تیاری کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آج کے کاموں کو پوری محنت اور توجہ سے سر انجام دیں۔ مستقبل کے لیے تیار ہونے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اچھے غور و فکر سے کام سنورتا ہے اور برے غور و فکر سے عموماً بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ روزمرہ زندگی کے بارے میں یہ اصول اختیار کرنا چاہیے کہ ایک وقت میں ایک کام۔ عقل مند کے لیے ہر روز نئی زندگی ہے۔ اس جملے پر ایک لمحہ کے لیے غور کریں کہ عقل مند کے لیے ہر روز نئی زندگی ہے۔
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک دن کر کے زندگی گزارنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میں نے گزرے کل اور آنے والے کل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں روزانہ صبح کو اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ آج نئی زندگی ہے۔ ہم سب کو دور گلاب کے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو گلاب ہماری کھڑکی کے باہر کھلے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فکر اور پریشانی کے آپ کے قریب نہ آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فکر و پریشانی آپ کے قریب نہ آئے تو آپ ماضی اور مستقبل کو دروازے سے باہر نکال دیں اور آج کی دنیا میں رہیں۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے صبح لاہور جانا ہو اور آپ رات کو اپنا لباس استری نہ کریں، ایسا مت سوچیں، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ لمحہ موجود کی قدر کریں۔ شدید ترین نقصان پر رضامند ہو جانے سے غم اور فکر ختم ہو جاتی ہے اور حقیقی سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ غم اور فکر میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو یکسو نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں انتشار رہتا ہے، قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب انسان یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور وہ خود کو یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے اور صابر و شاکر ہو جاتا ہے، تو ذہنی ہیجان ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مسائل پر اچھی طرح غور کر سکتا ہے۔ دنیا کی تمام دولت حاصل کرنے کے بعد بھی انسان ایک وقت میں ایک ہی بستر پر سوتا ہے اور دن میں 2 وقت روٹی کھاتا ہے۔ اینٹیں اٹھانے والا ایک مزدور بھی یہی کرتا ہے اور غالباً امیر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ گہری نیند سوتا ہے اور کھانے سے زیادہ لطف اٹھاتا ہے۔ غم اور فکر سے جس قدر جلد انسان پر بڑھاپا آتا ہے، کسی دوسری چیز سے نہیں آتا۔ فکر اور پریشانی حسن کو ضائع کر دیتی ہے اور چہرے کو بگاڑ دیتی ہے۔ چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ شعوری کوشش سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جو صلاحیت انسان میں موجود ہے، حساب کا سوال حل کرتے وقت تو ہم 2 اور 2 کو 4 کے برابر لکھتے ہیں، لیکن اپنے مسائل کا حل سوچتے وقت ہم 2 اور 2 کو 500 کے برابر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی مسئلے کے بارے میں مستقل رائے قائم کرنا اور کسی نتیجہ پر پہنچنا بہت مفید ہوتا ہے۔ دیوانوں کی طرح دائرے میں چکر لگانے سے صرف اعصابی تکلیف ہی ملتی ہے۔ اگر انسان مصروف رہے تو غم اور پریشانیاں اس کے قریب نہیں آتی۔ چنانچہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ آئندہ کبھی بیکار نہیں بیٹھوں گا۔ بہت سے لوگ جو شکوک، بے یقینی اور خوف کے پنجوں میں جکڑے ہوئے تھے، محنت اور مصروفیت کی وجہ سے صحت یاب ہو گئے۔ اس لیے ایک غمگین انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کام میں مسلسل مصروف رکھے تاکہ مایوسی اس کا کام تمام نہ کر سکے۔ اپنے آپ کو گھن لگنے سے محفوظ رکھیں۔ میاں بیوی میں جن باتوں کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہوتی ہے وہ عموماً بہت ہی معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی سکون قلب کے خواہشمند ہیں تو معمولی باتوں پر غمگین اور فکر مند ہونا چھوڑ دیں۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ حقیر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو مفید کاموں، اعلیٰ خیالات اور جذبات، حقیقی محبت اور یاد رہ جانے والے اچھے کاموں میں صرف کریں۔ آپ غور کریں تو زیادہ تر ہماری فکریں صرف وہم ہوتی ہیں لیکن کبھی واقعہ نہیں ہوتی، یعنی ایسے حادثات جو ہمیں ممکن نظر آتے ہیں لیکن کبھی واقعہ نہیں ہوتے۔ جو چیز جس طرح ہے اس کو قبول کر لو اور بدقسمتی کے نتائج پر قابو پانے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے اس پر رضامند ہو جاؤ۔ ہمیشہ مسکراتے رہو اور زندگی میں جو بھی حالات پیش آئیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ انسان جتنا سمجھتا ہے اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے اندر حیرت انگیز طاقت ہے۔ اگر ہم اس طاقت کو استعمال کریں تو یہ ہماری مشکلات کو ختم کر دیتی ہے۔ جب تک کامیابی کی ذرا سی بھی امید ہو، ہمیں کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، لیکن
جب عقل بتائے کہ آپ حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ خدا کے لیے عقل سے کام لیں۔ جو چیز ممکن نہیں اس کے لیے جان کو ہلکان کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ جو معاملہ اٹل ہے اس کو سہولت سے برداشت کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں خدا سے دعا کرنی ہوگی کہ اے اللہ رحمان، مجھے سکون عطا فرما کہ میں جن چیزوں کو نہیں بدل سکتا ان کو قبول کر لوں، اور جرأت عطا فرما کہ جن چیزوں کو بدل سکتا ہوں بدل دوں، اور ہدایت عطا فرما کہ دونوں کے درمیان تمیز کر سکوں۔ ہمیں چاہیے کہ پچھلی غلطیوں کا سکون اور اطمینان سے جائزہ لیں، اور تجزیہ سے جو سبق حاصل ہو اسے پلے باندھ لیں اور غلطیوں کو فراموش کر دیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کے سوا کوئی دوسرا مسرت، راحت اور سکون نہیں لا سکتا۔ ہمیں اپنے جسم سے زخموں کو ختم کرنے سے زیادہ اپنے دماغ سے غلط خیالات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو پہچانیں اور آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ یاد رکھیں کہ زمین پر آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ قرآن الکریم میں ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ القرآن الکریم سورۃ بقرہ آیت نمبر 153، 155 تا 157 کی ہم نے ترجمہ ہم نے اس کا پڑھا۔ اور اس سے آگے چلیں تو خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم نیکی یا بدی کر سکیں، اور ہمیں نیکی اور بدی کا انتخاب کرنے کے لیے آزادی دی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے خدا کی مرضی کا انتخاب کریں۔ جب آپ اپنی آزاد مرضی سے خدا کی مرضی کا انتخاب کرتے ہیں تو ابلیس، شیطان آپ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ خدا آپ سے بہتر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یقین کیجئے خدا آپ کے لیے وہ دروازے کھول سکتا ہے جو آپ اپنے لیے کبھی نہیں کھول سکتے۔ آپ جہاں بھی جائیں خدا آپ کی حمایت کر سکتا ہے۔ خود سے اپنے لیے دروازے کھولنا بند کر دیں اور خدا سے حمایت مانگیں۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو خدا سے دعا کریں اور خدا سے حمایت لیں تاکہ آپ کے کام میں برکت ہو۔ جب آپ کسی ملازمت کے لیے درخواست دیں تو اچھے انٹرویو کے ساتھ خدا سے بھی دعا کے ذریعے حمایت لیں اور خدا سے دعا کریں کہ اے اللہ رحمان، اگر تو نہیں چاہے گا تو میں یہ ملازمت حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے تیری حمایت چاہیے اور میں تمہاری وجہ سے ہی انٹرویو لینے والوں کو پسند آؤں گا۔ یقیناً خدا آپ کی حمایت کرے گا اور ان کے دل میں ڈالے گا کہ وہ آپ کو پسند کریں۔ یقین کریں ابلیس، شیطان بہت دھوکے باز ہے۔ آپ کے ذہن میں خیالات تجویز کرتا ہے تاکہ آپ اللہ رحمان کے ساتھ تعلق نہ بنا سکیں۔ خدا کی طرف سے دی گئی زندگی دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننے کے لیے بسر کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اس سے آپ بیج بو رہے ہیں، پھر خدا اللہ رحمان وہ بیج لیتا ہے اور وہ سب کچھ جس کی آپ کوشش کر رہے تھے اور وہ سب جو آپ اپنی طاقت سے حاصل نہ کر سکے فصل کی صورت میں دیتا ہے۔ انسان فطری طور پر سب کچھ جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ ہم کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حیران ہونا پسند نہیں کرتے۔ ہم سب یہ پسند کریں گے کہ اگر ہمارے سارے منصوبے اور ارادے پورے ہو جائیں اور سب کچھ ہماری مرضی اور قوت کے عین مطابق ہو، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، لیکن اللہ رحمان ہماری دعا کا جواب ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں دیتا۔ اس طرح ہمارے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور ہم فطری طور پر اس قسم کی صورتحال میں اپنے حالات کو قبول نہیں کرتے اور مزاحمت پر اتر آتے ہیں۔
اس بات کو جاننے کی کوشش کرنا کہ ہم کبھی بھی اپنے سوالوں کے جوابات حاصل نہیں کر سکیں گے، نہایت جھنجھلا دینے اور الجھن والی بات ہے۔ کئی سال ذہنی اور جذباتی طور پر دکھ اٹھانے کے بعد میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کی زندگی جھوٹ اور سچ سے بھری ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ کبھی اپنی عزت کو بچانے کے لیے بولتا ہے اور کبھی کسی اور کی، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ جب زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں تب انسان کے منہ سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ میں اس وقت اپنی لکھی ہوئی اللہ رحمان کی توفیق سے یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے، اس وقت میں اس کتاب کے بارے میں بول رہا ہوں اور آپ آج اس وقت یہ کتاب کے بارے میں سن رہے ہیں۔ آج سے صرف 60 سال بعد، 60 ایئرز بعد آپ اور میں کہاں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، کیسا ماحول ہوگا، کیا سوچ رہے ہوں گے۔ صرف 5 منٹ اس بات پر غور کیجیے اور نتیجہ نکالیں، پھر اس کو آگے کنٹینیو کر لیں، اس کو سننا شروع کر دیں کہ 60 سال بعد ہم کہاں ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے۔ یقیناً آپ نتیجہ پر پہنچ چکے۔ اب بات یہ ہے کہ آج سے صرف 60 سال بعد ہم جس پوزیشن میں پہنچیں گے، اس پوزیشن کے لیے ہمیں روز کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تاکہ پہنچ کر ہماری پوزیشن مستحکم رہے۔ یا پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ اور میں ہم سب مل کر ان 60 سالوں کو گزرنے سے روک لیں، جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھا چکا۔ اب اگلے یونٹ کے ساتھ، اگلے رہنما انسان اس کتاب کے اگلے چیپٹر کے ساتھ دوبارہ ڈسکس کریں گے، چیپٹر نمبر 2 میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔